ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھا ریت کے گھروندے بناتا اور خود ہی انہیں مسمار کر دیتا۔ ملکہ زبیدہ یہ سارا منظر اپنے محل کے جھروکے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی چند کنیزیں لیں اور بہلول کے پاس آ گئی۔ ملکہ نے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے شان بے نیازی سے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کیا یہ محل بیچتے بھی ہو بہلول؟ ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو بتاؤ بہلول، ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تمہارے گلے میں جو ہار ہے وہ اس محل کی قیمت ہے، بہلول نے کہا۔ ملکہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتارا اور بہلول کو دے دیا۔ بہلول نے ایک گھروندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ محل تمہارا ہوا۔ ملکہ نے کہا، بہلول میں نے ایک محل کی قیمت ادا کر دی، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ مجھے محل دکھایا جائے۔ اگر اپنا محل دیکھنا چاہتی ہو تو اپنی آنکھیں بند کرو، بہلول نے کہا۔ جیسے ہی ملکہ نے اپنی آنکھیں بند کی، اس نے نہ صرف جنت کا نظارہ کیا بلکہ جنت میں اپنا خوبصورت محل بھی دیکھا۔ بہلول ریت کے گھروندے مسمار کر کے اپنی راہ چل دیا، جبکہ ملکہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ اپنے محل میں آ گئی۔ واپس آ کر ملکہ نے یہ سارا واقعہ خلیفہ کو گوش گزار کیا، جسے سن کر خلیفہ کو طیش آ گیا۔ وہ کہنے لگا، آخر اس ٹھگ نے تمہیں لوٹ ہی لیا نا۔ اس طرح جنت کے محل ملنے لگ جائیں تو جنتیوں کی لائن لگ جائے۔ اس نے تمہیں بے وقوف بنا کر قیمتی ہار ہتھیا لیا۔ ملکہ زبیدہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رات کو جب ہارون سویا تو عالم خواب میں اس نے جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشارے، پھل پھول، دودھ اور شہد کی نہریں دیکھیں، نیز اونچے اونچے اور خوبصورت محلات دیکھے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت محل ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ اس نے چاہا کہ محل کے اندر داخل ہو جائے اور دیکھے کہ محل کیسا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، دربانوں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ خلیفہ نے کہا، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ یہ محل تو میری بیوی زبیدہ کا ہے، دیکھو اس کے دروازے پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ دربانوں نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اندر داخل ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جب دربانوں نے اسے دروازے سے پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو جگایا اور ساری کیفیت بیان کی۔ وہ اپنے کیے پہ نادم تھا۔ رات اس نے پریشانی اور افسوس میں گزاری۔ صبح ملکہ زبیدہ سے بولا کہ مجھے بہلول کے پاس لے چلو۔ وہ دونوں دریا کے کنارے آئے۔ دیکھا بہلول اسی جگہ پر بیٹھا ریت سے گھروندے بناتا اور مسمار کرتا۔ خلیفہ نے بہلول کو سلام کیا۔ بہلول نے جواب سلام دیا۔ خلیفہ نے بےتابی سے سوال کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کیا یہ جنت کے محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، میں محل بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ بتاؤ بہلول، ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ کہا، تیری پوری سلطنت۔ خلیفہ چونکا، کل تو تم نے ایک قیمتی ہار کے بدلے جنت کا ایک محل بیچا اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو؟ کہا، کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ کل تم مجھے ٹھگ کہہ رہے تھے، لیکن آج تم جنت کا محل دیکھ کر خریدنا چاہتے ہو۔ ہارون بہلول کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عاجزی سے کہنے لگا، اچھا بہلول، میری پوری سلطنت ہی لے لو اور مجھے جنت کا ایک محل دے دو۔ بہلول کہنے لگا، بھلا میں تمہاری سلطنت لے کر کیا کروں گا، جس کی محبت صرف اور صرف گناہوں کی جڑ ہے؟ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔